بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ کامن مرض جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کے متعلق سوچتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ رجعت کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے اور بندے کو پتہ کیسے چلے کہ بندہ رجعت میں مبتلا ہو گیا ہے، رجعت کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو آپ جان جائیں گے کہ رجعت ہوتی کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، اور جو علامات میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی رجعت کا شکار ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کیونکہ بہترین آزمودہ اور مجرب علاج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آج کل بہت زیادہ رجعت کو لے کر نا لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جس کسی نے تھوڑا سا بھی اوراد و وظائف پڑے ہوتے ہیں نا تو جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ کہیں میرے عمل کا الٹا اثر تو نہیں ہو گیا، کہیں میں رجعت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ کسی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہیں یہ رزق کی جو تنگی ہے یہ رجعت کے سبب تو نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میرا عمل الٹا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں۔ تو ایکچولی رجعت ہے کیا؟ واقعی یہ رجعت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب لوگ جاتے ہیں عاملین کے پاس تو بعض عاملین فیک بھی ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو فیک عاملین ہوتے ہیں موسٹلی بندے سے جب اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو بندہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، تو فوراً سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ رجعت میں مبتلا ہو چکے ہو، حالانکہ وہ رجعت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم رجعت میں مبتلا ہیں؟ تو اس کی جو چند علامات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کیا وجہ ہے بندہ رجعت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ وظائف کو اجازت کے بغیر پڑھنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر آپ کو وظائف بانٹتے ہوئے ملتے ہیں کیونکہ ان کے چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب پر اور ملین میں ویوز ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیوز پر ایڈ چلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ملین میں چلی جاتی ہیں، اور وہ انہوں نے وظائف کی دکان کھولی ہوتی ہے، ہر کام کا وظیفہ، داغے کا عمل، انڈے کا عمل، چپکلی کا عمل، عجیب عجیب عمل، داغے کا عمل، داغے پر یہ پڑھو وہ ہو جائے گا، انڈے کے اوپر یہ پڑھو وہ ہو جائے گا، ایک رات کا عمل آپ کی تقدیر بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی، کیلوں پر یہ دم کرو، آج کے دن کا خاص وظیفہ۔ تو اس طرح جب بہت سارے لوگ پھر ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، نیچے کمنٹس ہوتے ہیں اجازت کے لیے، اور آپ سوچتے نہیں کہ آیا کہ یہ جو بندہ ہمیں وظائف دے رہا ہے کیا یہ صاحب سلسلہ ہے یا نہیں، یہ صاحب خلافت ہے یا نہیں، کیا یہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے اور اس بات کا مجاز ہے کہ یہ آپ کو وظائف دے، اور ہم بغیر تحقیق کیے اس بندے سے وظائف لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایکچولی ہوتا ہی فاسق فاجر ہے۔ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، اور ضروریات دین میں سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق فرض فرائض سے ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر آ کر وظائف دے رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ وظائف اس سے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بدلے ویوز لیتا ہے، ڈالر کماتا ہے، اپنی دکان بند کرتا ہے، رفع و چکر ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ رجعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس سے وظیفہ لیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا، اب کیا ہوا، اب اس کو تو نہیں پتا کہ آیا کہ یہ وظیفہ درست ہے یا نہیں، اس نے کتاب سے اٹھایا آپ کو دے دیا، اب اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس میں صرفی نابی غلطی ہے، یہ وظیفہ درست ہے بھی نہیں۔ جب ظاہر ہے کہ جب الٹے سیدھے وظائف پڑھے جاتے ہیں تو پھر ان کا برا امپیکٹ پڑتا ہے اور بندہ رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک خاص جو رجعت کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ درست تجوید کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، وظیفہ پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں اور حروف چبا جاتے ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، وہ درست طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھتے، نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، اس کے اعداد کیا ہیں، کون سی ساعت میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بس اس نے بتایا، کچھ فضائل و برکات بیان کیے اور بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، سنے سنائے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ فیس بک پر پڑھا تو ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، کسی بھی جگہ پر کسی کتاب میں ملا تو ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے جو آپ کے پیر و مرشد نے جو آپ کو وظائف دی ہیں کوشش کریں کہ ان کو پڑھیں، ان کی بڑی آپ کو برکت ملے گی، ان کی تاثیر آپ کو بہت زیادہ ملے گی، کیونکہ آپ کے سلسلے کے بزرگوں نے ان اوراد و وظائف کو پڑھا ہوتا ہے، اور ان کی اجازت سے ہی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ان وظائف کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو اللہ کی رضا، اس کا قرب
اس کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور ثانوی برکت یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے دکھ درد غم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو سب سے جو پہلی چیز وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رجعت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں باوضو ہو کر وظیفہ پڑھیں، اور جب بھی وظیفہ پڑھیں تو درست مخارج کے ساتھ پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب غلط پڑھتے ہیں، حروف چباتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، رابی غلطیاں کرتے ہیں تو معنی فاسد ہو جاتا ہے، معنی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں کہ جہاں بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور ہم وظیفہ پڑھی جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے، اس سے بھی بندہ رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ وظائف پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں شیاطین کے لیکچر ہوتے ہیں، جہاں جنات کے قبیلے ہوتے ہیں، تو اور ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں پڑھیں گے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، جب ان کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو وظیفہ ایکچولی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو صحیح فیض ملے، آپ کے کام بنے، تو آپ کسی بھی وظیفے کو اجازت لے کر پڑھیں، اور اجازت لینے کے بعد توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھنے لگے ہیں تو پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد جائے نماز پر توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں۔ کبھی بھی آپ کو رجعت کا معاملہ نہیں ہوگا، رجعت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں، اکثر لوگ یہ بات چھپا جاتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جو کلام اللہ ہے نا، کلام اللہ کی رجعت نہیں ہوتی۔ جب جو عمل جو خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اس کی محبت میں پڑھا جائے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، اس کی رجعت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا تو اگر ہلکی پھلکی رجعت ہو بھی جائے گی تو وہ بھی عارضی ہوگی، جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو بالکل بھی اس میں پریشان نہ ہوا کریں، لیکن جب آپ وظیفہ پڑھیں تو صاحب سلسلہ، صاحب اجازت سے ہی، اجازت لے کر ہی پڑھا کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو رجعت کی علامات بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد رجعت کا بہترین علاج بھی بتا دوں گا۔ دیکھیں، رجعت جب کسی بندے کو ہو جاتی ہے نا، تو اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا دماغ جکڑا جاتا ہے، جمائیاں آتی ہیں، اور سٹریس، اور ہر وقت ٹینشن، ہر کام اس کا الٹ ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے عمل پڑتا ہے، وظیفہ پڑتا ہے، تو وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ محبت کے لیے پڑھے گا تو جس کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کی محبت کے بجائے نفرت اسے حاصل ہوگی۔ رزق کے لیے پڑھے گا تو رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھے گا تو پریشانی اس کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ ایک قسم کا سمجھیں کہ اس کے حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی، معاشی بدحالی، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اور وہ بندہ، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری ہے رجعت۔ اب میں آپ کو بہترین علاج بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کسی بھی قسم کی شدید سے شدید رجعت بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے سورۃ عبس 7 مرتبہ، اور اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 21 دن آپ نے پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جتنی بھی رجعت ہوگی، سخت سے سخت رجعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، کوئی سورۃ عبس نہیں پڑھ سکتا تو 1000 مرتبہ یا غفارو یا ستارو، اس کو 1000 مرتبہ آپ پڑھیں توجہ کے ساتھ، اور پھر پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ 21 دن کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی بھی قسم کی رجعت ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ درود پاک سے رجعت کا علاج، تو درود شفا بہترین علاج ہے، مجرب علاج ہے، آزمودہ علاج ہے، ہر بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت رجعت بھی ختم ہو جائے تو درود شفا کو لکھیں، 21 تعویذ اس کے لکھیں، روزانہ پانی میں گھول کر پئیں، اور روزانہ کم از کم ایک تسبیح لازمی اس پانی پر دم کریں پئیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 313 مرتبہ درود شفا توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، پانی میں دم کریں، درود شفا لکھیں، درود شفا پانی میں ڈالیں، اور روزانہ وہ پانی پئیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی سخت سے سخت رجعت ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔